اصلی انعام اور اصلی کامیابی جو ہے ہمارے ہاں دین میں، اصلی کامیابی کیا؟ اصلی کامیابی یہ ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں پہنچایا گیا وہ ہوا کامیاب۔ آخری بات، آخری بات یہ ان کے لیے ہے کہ وہ جو فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، میرے راستے میں ان کو ایذائیں دی گئی ہے، مرنے ماننے کے حالات آئے ہیں کہ ان کے سیئات اور غلطیوں کو معاف کر دیا جائے گا، اور ان کو کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جنت میں داخل کریں گے۔ تو میرے دوستوں، جتنے راستے دین کے لیے اختیار کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس پر بھی انعام دیں گے، اور جتنے حالات آئیں گے اس پر بھی انعام ملے گا، بیماری پر بھی انعام ملے گا۔ یہ بیمار ہوئے ہیں، ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ مومن کی بیماری رحمت اور اس کی تندرستی نعمت۔ جی ہاں، اس کے دونوں ہاتھوں میں مٹھائی، اس کے مومن کے یہ دونوں ہاتھوں میں مٹھائی ہے۔ اللہ نے تندرست رکھا، تو تندرستی کیا ہے؟ کیا بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ تندرستی نعمت یعنی انعام اللہ کا، تندرستی اللہ کا انعام۔ صحت بڑی چیز ہے، کیونکہ تندرستی میں آپ بھی سارا کام کر دے گا، بیماری بھی کیا کرے گا؟ صحت اور تندرستی یہ نعمت، اور بیماری رحمت۔ ہاں، ایمان کی وجہ سے، سب کے لیے نہیں، اہل ایمان کے لیے، اہل ایمان کے لیے ان کے ایمان کی برکتیں، ایمان کی برکتیں علماء کہتے ہیں ایمان کی برکتیں ہیں، یہ تکلیفوں پر، ناگواریوں پر، نقصان پر اللہ دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ ایمان کی برکت ہے، تو اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور یہ سب ساری چیزیں جو پیش آئی ہیں وہ ایمان کی وجہ سے پیش آئی ہیں، کوئی قصور نہیں ہے، صرف وہ ایمان لائے ہیں، یہی خوشی سے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے، اور کوئی گناہ ان کا نہیں ہے۔ تو کیا گناہ ہے کہ ایمان لائے ہیں، بس اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، دین پر چلنے چلانے کی وجہ سے یہ حالات ان پر لائے جا رہے ہیں کہ یہ ایسے نہیں جائیں گے بیکار، بلکہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کا معاوضہ ہوگا، اس کا بدلہ ہوگا، وہ لکھا جائے گا کہ ناگوار حالات ایمان والوں کے لیے۔ ہاں، اگر ان کو یہ امید رکھے، اللہ سے نا امید نہ رکھے، نا امیدی نہ بناوے، بلکہ امید بناوے کہ اللہ تو اچھے حالات میں اگر شکر ہوا تو شکر پر بھی دیں گے، ناگوار حالات میں صبر ہوا تو اس پر بھی دیں گے۔ اللہ کے ہاں تو دینا ہی دینا ہے، لینا نہیں ہے، اور ہم کیا دیں گے اللہ کو؟ کیوں؟ یہ سب فقیر ہیں، اللہ کہتے ہیں تم سب فقیر ہو، سب محتاج ہو۔ جی ہاں، ہر آدمی محتاج ہے اپنے حاجتوں کی وجہ سے، وہ اللہ کو کیا دیں گے؟ ہاں، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین عطا فرمایا ہے۔ دین کا ترجمہ عربی زبان میں ہوتا ہے بدلہ، دین دال جنون، اس کا ترجمہ جزا اور بدلہ۔ اس لیے دین کی نسبت سے ہر چیز بدلہ دلائے گی، ہر چیز، نیت بھی بدلہ دلاوے گی، عمل بھی بدلہ دلاوے گا، تکلیف بھی بدلہ دلاوے گی، شکر بھی بدلہ دلاوے، صبر بھی بدلہ دلاوے، ہر چیز بدلہ دلاوے۔ یہ برکت ہے کس کی؟ یہ دین کی۔ اس لیے حدیثوں میں ہے کہ مومن تو ہر حال میں اس کے لیے تو خیر ہی خیر ہے، ناگوار حالات آئے اس نے صبر کیا تو خیر،
اور اگر اچھے حالات اللہ نے اور شکر کیا تو خیر، اس کا تو کوئی حال خیر سے خالی نہیں ہے۔ ایسی نعمت ہے دین اور ایمان، اور یہی میرے دوستو زندگی کا اصلی ثمرہ ہے اور اصلی نتیجہ ہے کہ زندگی میں کیا حاصل کیا جائے گا، کہ زندگی میں دین اور ایمان حاصل کیا جائے گا۔ یہ ہماری اصلی مایا ہے کہ زندگی سے دین اور ایمان حاصل ہوا، یہ بہت کامیاب ہوا، کیونکہ فرشتہ قبر میں دین پوچھے گا۔ ہر مرنے والے سے جو سوال ہوگا وہ کیا ہوگا کہ ماں دینوں کا، آپ کا کیا دین ہے بتاؤ۔ مردے کو زندہ کر کے یہ سوال ہوگا کہ آپ کا کیا دین ہے، دین بتاؤ۔ ماں دینوں کا، مومن ہو تو، مشرک ہو تو، منافق ہو تو، کوئی بھی ہو، ایک ہی سوال، ماں دینوں کا، یہ زندگی گزارنے کا کیا طریقہ تھا یہ بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو وہاں ثبات قدمی دے گا، وہ صحیح جواب دیں گے۔ کیا دیں گے؟ صحیح جواب دیں گے، پھسلیں گے نہیں۔ جیسے امتحان میں بعد میں بھول جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، ناپاس ہو جاتا ہے، یہ امتحان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو قبر میں ثبات قدمی دے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثبات قدمی دے گا، وہ صحیح جواب دیں گے اللہ کی طرف سے، ان کے ایمان کی برکت سے۔ اور جن میں ایمان نہیں ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، لوگ کہتے تھے ایسا، تو اس کی جہالت، اس کی نافرمانی، وہ اس کے لیے وبال بن جائے گی۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے اپنے رسول بھیجے تھے، اپنی کتابیں اتاری تھی، معجزات بتائے تھے، کہ ہاں پھر کام کرنے والوں کی مدد اتاری تھی، اور ان کی مخالفت کرنے والوں کو نامراد بنایا تھا۔ یہ سب باتیں حجت ہے اور دلیل ہے کہ یہ چیز حق ہے، کہ اتنی ساری باتیں ہوئی تھی اور پھر بھی تمہیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے، اس لیے اس کا کوئی عذر نہیں چلے گا۔ بہرحال جو سوال ہوگا وہ کیا ہوگا کہ آپ کا دین کیا ہے یہ بتاؤ۔ اس لیے میرے دوستو سب سے بڑی مایا جو دنیا سے ہم کو حاصل کرنی ہے وہ اپنا دین بنانا۔